اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلاب، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ احکام زندگی کے سلسلے میں ہمارے لیکچرز کی سیریز جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ آج کے اس لیکچر میں ہم ایک اگلے سٹیپ کی طرف، ایک اگلے لیکچر کی طرف بڑھیں گے۔ جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ احکام زندگی کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے، اور لوگوں کے مختلف احوال کے ساتھ، مختلف حالات کے ساتھ احکام کو بھی سال سے سال تر بنایا گیا ہے۔ چنانچہ آج کے اس لیکچر میں جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسے شخص کی طہارت ہے کہ جو زخمی ہے، یا جس کے اعضاء پر مرہم ہے یا پھر پٹیاں لگائی گئی ہیں، تو وہ کیسے وضو اور غسل کو انجام دے گا۔ تو اس حوالے سے ہمارا جو آج کا لیکچر ہے، لیکچر نمبر 8، اس کا عنوان ہی اس لیے یہی رکھا گیا ہے کہ ایک زخمی کی طہارت۔ تو آئیے اس سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ عصر کے بعد کا وقت ہے، اور مسجد کے صحن میں دھوپ کی تمازت کم ہو رہی تھی، اور فضا پر ایک پرسکون خاموشی طاری تھی۔ مسجد کے ایک گوشے میں مولانا عمار چٹائی پر بیٹھے کتاب کا مطالعہ فرما رہے تھے۔ وہ ایک محلے کے معزز عالم دین تھے، جن کا دھیما لہجہ اور چہرے کی مسکراہٹ ہر پریشان حال کے لیے مرہم کا کام کرتی تھی۔ اسی دوران مسجد کے صدر دروازے سے ویل چیئر کے پہیوں کی آواز گونجی۔ مولانا نے سر اٹھا کر دیکھا تو 20 سالہ شاہد ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ کندھے تک سفید پلستر میں جکڑا ہوا تھا، بائیں بازو پر سفید پٹیوں کا بنڈل تھا، اور ماتھے پر ایک گہرا کھلا ہوا زخم صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کا دوست بلال سنجیدگی سے ویل چیئر کو دھکیلتا ہوا مولانا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مغرب کا وقت تھا، اور دونوں کے چہروں پر اضطراب تھا، پریشانی تھی۔ وہ آئے اور انہوں نے مولانا صاحب سے خطاب کر کے کہا، السلام علیکم۔ تو مولانا صاحب نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا نے کتاب ایک طرف رکھی اور شاہد کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھنے لگے، ارے شاہد میاں، یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے۔ تو شاہد نے بتایا کہ مولانا پرسوں موٹر سائیکل کا حادثہ ہو گیا تھا۔ شاہد نے درد کا اظہار کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، اور اس حادثے میں ہڈیاں بھی ٹوٹی ہیں اور زخم بھی آئے ہیں۔ اب سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وضو اور غسل کیسے کروں، کیونکہ میری نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ مولانا عمار کے چہرے پر ایک شفیق مسکراہٹ ابھر آئی۔ انہوں نے شاہد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، شاہد میاں، اسلام تنگی کا نہیں، آسانی کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس حالت کے لیے بھی احکام نازل فرمائے ہیں، جنہیں فقہ کی زبان میں وضوء جبیرہ کہتے ہیں، یا پھر جبیرہ کے احکام کہتے ہیں۔ جبیرہ کے کیا مطلب ہے؟ یعنی مرہم، پٹی، اور وہ پلستر والے اعضاء کا وضو۔ چونکہ خود مرہم کو یا اس پلستر کو یا اس پٹی کو جبیرہ کہا جاتا ہے، ایسا شخص جس کے اعضاء کے اوپر یہ مرہم موجود ہو، یا پٹی موجود ہو، یا پلستر موجود ہو، جو وضو کرتا ہے تو اس کو وضوء جبیرہ کہتے ہیں، یا اس حالت میں جو انسان غسل کرتا ہے تو اس کو غسل جبیرہ کہا جاتا ہے، اور اس کے احکام الگ سے موجود ہیں۔ تو مولانا صاحب کہنے لگے، کہ آؤ ہم تمہارے ایک ایک زخم کو دیکھتے ہیں اور شریعت کا حکم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلال بھی وہیں ساتھ چٹائی پر بیٹھ گیا اور توجہ سے سننے لگا۔ اب جس طرح کہ آپ کو بتایا کہ شاہد کے جسم کے مختلف حصوں پہ زخم آئے ہوئے ہیں، زخم کی نوعیت الگ الگ ہے، اس کے مرہم اور اس کی پٹی کی نوعیت الگ ہے، تو ان سب کے احکام بھی الگ الگ ہیں۔ اس لیے ایک ایک پٹی کا معائنہ کر کے مولانا عمار ان کو تفصیل سے احکام بتا رہے ہیں۔ تو یہ پٹی کا پہلا معائنہ ہے بائیں بازو کا زخم۔ مولانا نے شاہد کے بائیں بازو پر بندھی ہوئی پٹی کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگے، سب سے پہلے اس پٹی کو دیکھو۔ شاہد، کیا ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق
اس پٹی کو کھولنا اور اسے پانی میں ڈبونا ممکن ہے جس سے نیچے کی جلد دھوئی جا سکے اور زخم کو کوئی نقصان نہ ہو؟ یعنی کہ اس پٹی کی نوعیت کے بارے میں شاید سے انہوں نے استفسار کیا، ان سے پوچھا کہ یہ پٹی، آیا اس پٹی کو کھولا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے منع تو نہیں کیا، پانی اگر اس کے نیچے پہنچتا ہے کوئی نقصان کا باعث تو نہیں ہوگا۔ یہ دریافت کرنے پر شاہد نے سوچتے ہوئے کہا کہ جی مولانا، یہ صرف ایک معمولی کٹ ہے، اگر میں اس بازو کی پٹی کو کھول دیتا ہوں یا بازو کو پانی میں ڈبو دوں اور نیچے کی جلد دھل جائے اور ایسا ہو بھی جائے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مولانا عمار کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اب اس صورت میں پٹی کو ہٹانا اور نیچے کی جلد کو دھونا تم پر واجب ہے، اس لیے کہ پٹی ایزیلی اتر سکتی ہے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے، تو اس کو اتارنا پڑے گا اور نیچے جو جلد ہے اس کو دھونا پڑے گا۔ اگر تم پٹی کھولے بغیر پانی کو بازو کو پانی کے ٹب میں اس طرح ڈبو دو کہ نیچے کی جلد پوری دھل جائے تب بھی کافی ہے، پٹی اپنی جگہ رہے، اگر نیچے پانی پہنچ سکتا ہے تو اتنا بھی کافی ہے۔ اور اس صورت میں پانی کا اوپر سے نیچے بہانا بھی ضروری نہیں ہے، جس طرح کے وضو میں ہم نے بیان کیا تھا۔ اب یہ پہلا معائنہ ہو گیا کہ اس صورت میں کہ جب پٹی کو اتارنا ممکن ہو تو پٹی کو اتاریں اور جلد کے لیے نقصان نہیں ہے پانی، تو جلد کو ایک نارمل طریقے سے دھونا پڑے گا اور اس طریقے سے وضو ٹھیک رہے گا۔ اب دوسرا معائنہ ہے دائیں بازو کا پلستر، چونکہ دائیں بازو پہ پلستر لگا ہوا ہے تو اس صورت کا الگ سے حکم ہے، اس لیے مولانا کہنے لگے، بلکہ بلال نے بتابی سے پوچھا کہ اس کا جو دایاں بازو ہے، جو دایاں ہاتھ ہے، اس کا کیا حکم ہے جس پر ایک بھاری پلستر چڑھا ہوا ہے؟ تو مولانا صاحب نے جواب دیا، اگر پٹی یا پلستر کھولنا نقصان دہ ہو یا اس میں شدید مشقت ہو، حرج ہو، جیسے کہ ابھی ہم شاید کا یہ پلستر دیکھ رہے ہیں، جسے کھولا تو ہڈی دوبارہ ٹوٹ سکتی ہے، اس لیے کہ ہڈی کو جوڑنے کے لیے یہ پلستر لگایا گیا ہے، اس کو اتارنا تو ممکن نہیں ہے، نقصان دہ ہے، اس صورت میں شریعت کا حکم بدل جاتا ہے۔ اب یہاں احتیاط واجب یہ ہے کہ پلستر کے آس پاس کی خالی جگہ جو اعضائے وضو میں سے ہے اور جلد ہے اس کو دھویا جائے گا اور پلستر کے اوپر گیلے ہاتھ سے مسح کریں، اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر دیا جائے گا پلستر کے اوپر، یا اگر پٹی ہے تو اس پٹی کے اوپر۔ یاد رہے کہ صرف پلستر پر پانی بہا دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس پر مسح ہی کرنا پڑے گا، چونکہ یہ ایسی پٹی ہے یا ایسا مرہم ہے یا پلستر ہے کہ جس کو اتارنا ممکن نہیں ہے۔ مولانا کچھ مسح کتنا کرنا ہوگا؟ بلال نے سوال کیا، تو کہنے لگے کہ پٹی یا پلستر کے پورے حصے پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے، جہاں جہاں پہ پٹی لگی ہوئی ہے تو اس پہ ہاتھ پھیرنا ضروری ہے۔ مولانا نے وضاحت کی، سوائے ان باریک جگہوں کے جہاں عام طور پہ مسح پہنچانا مشکل ہوتا ہے، جہاں پہ پانی پہنچانا مشکل ہے، جیسے وہ جو پٹی ہے اس کے داغوں کے درمیان کے جو معمولی فاصلے ہوتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ ان پہ بھی ہاتھ پھیرا جائے۔ ہاں، یہ حکم تو دھونے والے اعضاء چہرے اور ہاتھوں کا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ پٹی سر یا پاؤں پر ہوتی، جہاں پہلے ہی صرف مسح کیا جاتا ہے اور اسے کھولنا ممکن نہ ہوتا، تو بغیر کسی اشکال کے پٹی کے اوپر ہی مسح کیا جاتا۔ یہاں پہ مسح کے لفظ میں کنفیوژن نہ ہو، دو طریقے سے یہ لفظ استعمال ہو رہے ہیں اس چیپٹر میں، کہ ایک دفعہ یہ ہے کہ اعضائے وضو جن کو دھونا پڑتا ہے، جیسے منہ ہے یا پھر بازو ہیں، ان پہ اگر وہ پٹی موجود ہے، وہ پلسٹر موجود ہے، تو اس کے اوپر مسح کرنا یعنی کہ گیلا ہاتھ پھیرنا ضروری ہے۔ اور اگر یہ مسے والی جگہ پہ پلستر لگو، جیسے سر جو ہے وہ باندھا ہوا ہے پٹی کے ساتھ یا پاؤں باندھا ہوا ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ جب ہم مسح کرنے لگیں گے تو اسی پٹی کے اوپر ہی مسح کیا جائے گا۔ تو یہ دو زخموں کا معائنہ کرنے کے بعد اب تیسرا زخم جو اس کے ماتھے پہ تھا شاید کے، وہ چونکہ زخم کھلا ہوا ہے، اس پہ کوئی پٹی نہیں ہے، اور کھلی ہوئی، اگر اسی طرح کھلی ہوئی ٹوٹی ہڈی ہو جس کے اوپر کی پلستر یا اس کو باندھا نہ گیا ہو، تو اس کا کیا حکم ہے، وہ آپ مولانا صاحب اس میں بتائیں گے۔ تو شاہد نے اپنے ماتھے کے زخم کی طرف اشارہ کیا، مولانا میرے ماتھے پر تو کوئی پٹی نہیں ہے، ہاں زخم ہے، لیکن یہ زخم بالکل کھلا ہوا ہے، واضح ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟
مولانا نے شاہد کے ماتھے کو دیکھا اور کہا کہ یہ چونکہ ہمارے چہرے پر ہے اور چہرہ وضو میں دھویا جاتا ہے، اس لیے حکم یہ ہے کہ اس کھلے زخم کے آس پاس کی جو صحیح جگہ ہے جہاں پہ زخم نہیں ہے اس کو دھو لو، اور جو زخم ہے اس کے اوپر مسح کرنا واجب تو نہیں، لیکن بہتر ہے کہ اگر ممکن ہو تو اس پر بھی مسح کر لو۔ اگر نقصان دہ نہیں ہے اس کھلے زخم کے اوپر تر ہاتھ سے مسح کر لیا جائے، اور ضروری نہیں کہ تم اس پر کوئی صاف کپڑا رکھو اور پھر اس کے اوپر مسح کرو، بلکہ ڈائریکٹ اس کے اوپر ہی مسح کیا جا سکتا ہے، اگرچہ مستحب ہے۔ اس بات کا خیال رہے کہ مسح کے اعضاب پر موجود جبیرہ خشک ہونا چاہیے۔ مولانا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے خبردار کیا کہ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر چہرے یا ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور وہ کھلی ہو، پہلے تو بات ہو رہی تھی کہ کھلا ہوا زخم، اب یہ ہے کہ ایسی ہڈی جو ٹوٹ چکی ہے لیکن اس پہ کوئی پلستر یا اس پٹی نہیں باندھی گئی ہے، وہ کھلی ہوئی ہے، یعنی کہ اس پر پلستر یا پٹی نہیں ہے، تو وہاں وضو نہیں چلے گا بلکہ وہاں تیمم کرنا واجب ہو جائے گا۔ یہی حکم ہوگا اگر اعضائے مسح یعنی سر اور پاؤں کی ہڈی کھلی ہو، تو اس صورت میں بھی جو فریضہ ہے وہ وضو نہیں رہے گا بلکہ وہاں پہ تیمم کرنا ضروری ہوگا۔ اب اس کے بعد ایک تیسری بلکہ چوتھی صورت جو سامنے آتی ہے وہ ہے کہ اگر دوا کا کوئی لیپ لگا ہوا ہے، دوا لگی ہوئی ہے، مرہم لگا ہوا ہے زخم کے اوپر یا کسی جگہ کے اوپر اعضائے وضو میں سے یا اعضائے غسل میں سے، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ بلال نے یاد دلایا کہ مولانا اس کی پیٹھ پر یعنی کہ شاہد کی پیٹھ پر سوجن کی وجہ سے ڈاکٹر نے ایک کالے رنگ کی دوا کا لیپ بھی یعنی مرہم بھی لگایا ہے، تو اگر اس کو غسل کرنا پڑے تو کیا اس مرہم کو، اس دوا کے لیپ کو ہٹانا بھی ضروری ہوگا؟ تو مولانا نے کہا کہ اس دعا کا حکم بھی بالکل اس پٹی جیسا ہے، جبیرہ جیسا ہے۔ اگر وہ دعا وضو یا غسل کے عضو پر لگی ہے اور اسے ہٹانا نقصان دہ ہے تو اس کے اوپر مسح کریں گے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز اتفاقاً چپک جائے جو دوا نہیں ہے، جیسے کوئی انسان اگر موٹر سائیکل کا جس طرح اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ تارکول لگ گئی ہے روڈ کے اوپر گرنے کی وجہ سے، یا کوئی گوند ہے یا کوئی اور ایسا کیمیکل ہے یا چپکنے والی چیز ہے، تو اسے اتارنا ضروری ہوگا۔ اس کا حکم الگ ہے، البتہ جو مرہم لگتا ہے، جو دوا کی صورت میں لیپ لگتا ہے، اس کا حکم الگ ہے۔ تو اگر اتارنا ناممکن ہو اور وہ تیمم کے اعضاء پر نہ ہو تو پھر تیمم کرو، اور اگر تیمم کے اعضاء پر چپکی ہو وہ چیز تو وضو اور تیمم دونوں کو کرنا پڑے گا، اور وضو کرتے ہوئے جبیرہ کی طرح اس پر تر ہاتھ بھی پھیرنے ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر ڈاکٹر نے کینولا لگایا ہوا ہے تو اس کا حکم بھی چپکنے والی چیز کے جیسا ہے، اگر اس کو اتارنا ممکن ہے تو اس کو اتارا جائے، نہیں تو جبیرہ کی طرح اس کے اوپر سے ہی وضو کیا جائے گا۔ اب ایک صورت یہ سامنے آتی ہے کہ جب پٹی زخم سے بڑی ہو یا نجس ہو، زخم چھوٹے سے ایریے پر ہے لیکن پٹی جو ہے زیادہ ایریے پر پھیلی ہوئی ہو، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ شاہد نے اپنا دایاں بازو لٹکاتے ہوئے کہا کہ مولانا، ڈاکٹر نے زخم تو چھوٹا سا تھا لیکن پٹی بہت آگے تک باندھ دی ہے، جو زخم کی جگہ سے آگے تک پھیلی ہوئی ہے، یعنی نیچے کی صحیح جلد بھی چھپ گئی ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ مولانا عمار نے پٹی کا معائنہ کیا اور کہنے لگے کہ پٹی زخم کی عام مقدار سے زیادہ بڑی ہو تو پھر دیکھا جائے گا یہاں پہ 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر وہ جو پھیلی ہوئی زائد پٹی ہے اس کو ہٹانا ممکن ہو تو اسے ہٹا کر نیچے کی جو صحیح جلد ہے اس کو دھونا ضروری ہے، اور دوسری صورت کہ اگر اسے ہٹانے سے زخم کو نقصان پہنچتا ہو، وہ جو ایکسٹرا پٹی لگی ہوئی ہے اگر وہ ہٹانا زخم کے لیے باعث نقصان ہے تو پوری پٹی پر مسح کرنا پڑے گا، پوری پٹی پر گیلا ہاتھ جو ہے وہ پھیرنا پڑے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ پٹی ہٹانے سے زخم کو تو نقصان نہیں ہوتا لیکن صحیح جلد چھلنے کا ڈر ہو، تو اگر وہ جبیرہ تیمم کے اعضاء پر نہیں ہے تو پھر تیمم کرے، ورنہ لازمی ہے کہ وضو اور تیمم دونوں کریں۔
اور مولانا اس پٹی پر تو خون کے دھبے بھی ہیں، یہ نجس ہے۔ بلال نے نشاندہی کی کہ اگر یہ پٹی نجس ہو تو اب کیا کریں گے؟ تو مولانا نے کہا کہ اگر پٹی کا ظاہری حصہ نجس ہو جو اوپر نظر آ رہا ہے تو اسے پاک کرنا یا بدلنا واجب ہے، پٹی کو چینج کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس کے اوپر ایک پاک کپڑا اس طرح سے لپیٹ دو کہ وہ اس پٹی کا حصہ بن جائے، اسی پٹی کا حصہ شمار ہو، پھر اس پاک کپڑے پر مسح کر لو۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو صرف پٹی کے اطراف کی جو پاک جگہ ہے اس کو دھو لینا کافی ہے، پھر اس کے اوپر مسح کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا نے مکمل تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھا دیا۔ اب آتا ہے کہ غسل جبیرہ کا طریقہ کیا ہے۔ وضو کی بات ہوئی، غسل کی بات کر لیتے ہیں۔ شاید نے آپ اگلا سوال یہی پوچھا کہ مجھے وضو کے تو بہت زیادہ احکام سمجھ آ گئے، لیکن اگر مجھے غسل جنابت کرنا پڑ جاتا ہے اس حالت میں تو اس صورت میں غسل جبیرہ کیسے ہوگا؟ مولانا نے کتاب بند کی اور کہا کہ غسل کا حکم بھی وہی وضو جیسا ہی ہے، مگر دو اہم فرق یاد رکھو۔ وضو اور غسل میں دو فرق ہیں۔ اگر غسل میں رکاوٹ، زخم یا پھوڑا ہو، خواہ اس پر پٹی ہو یا وہ کھلا ہو، انسان کو اختیار ہے کہ چاہے غسل جبیرہ کرے یا پھر اس غسل کے بدلے میں تیمم کرے۔ ایک یہ فرق۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اگر غسل میں رکاوٹ ٹوٹی ہوئی ہڈی ہو، اگر وہ کھلی ہے، اس کے اوپر کوئی پٹی نہیں ہے، پلستر نہیں ہے، تو صرف تیمم کرے گا۔ اور اگر اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کے اوپر پلستر لگا ہوا ہے تو غسل کرے گا اور پلستر پر مسح کرے گا، گیلا ہاتھ اس پر پھیر دے گا۔ یہاں تک وضو اور غسل دونوں کی طریقے سمجھانے کے بعد وقت جو ہے مغرب کی اذان کو ہو چکا تھا، تو ابھی کچھ وقت جو کہ باقی تھا، تو آخر میں اسی سے ریلیونٹ جو احکام تھے مولانا نے وہ جلدی میں ان دونوں کو بتا دیے۔ مسجد کی مینار سے مغرب کی پہلی اذان کی آواز اللہ اکبر فضا میں گونجی۔ مولانا عمار تیزی سے کھڑے ہوئے اور شاہد اور بلال کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، اذان ہو گئی ہے۔ میں تمہیں جلدی سے چند اہم باتیں خلاصے کے طور پر بتا دیتا ہوں تاکہ تم وضو کر سکو۔ پہلی بات گرم پٹی کی، کہ اگر کہیں زخم یا کٹ نہ ہو بلکہ صرف درد کی وجہ سے گرم پٹی باندھی ہو تو اس پر مسح کافی نہیں ہوتا۔ اگر پانی نقصان دہ ہو تو وضو چھوڑ کر تیمم کرنا ہوگا۔ عام طور پہ موچ آ جاتی ہے یا کوئی اور جوائنٹس پین ہو جاتا ہے تو اس صورت میں گرم پٹی کا استعمال کیا جاتا ہے، تو گرم پٹی کے اوپر تر ہاتھ سے مسح کر کے وضو یا غسل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس صورت میں تیمم کرنا ضروری ہے اگر نقصان دہ ہو، اگر نہ اس کو کھول کر ایک نارمل طریقے سے وضو یا غسل کرنا پڑے گا۔ اور دوسری چیز ہے، اگر کسی انسان کی پوری باڈی کے اوپر پٹیاں ہوں، کسی کے جسم، پورے جسم یا اکثر اعضاء پر پٹیاں لگی ہوں، اکثر اعضاء وضو پر یا اعضاء غسل پر، تو وہ وضو جبیرہ پر مسح کے ساتھ اور تیمم دونوں کو جمع کرے گا۔ آگے سارے کا سارا، فار ایگزامپل اس کے چہرے پر، اس کے بازو جو ہیں، اکثر حصوں پر اگر اس کو جبیرہ ہے، پٹیاں لگی ہوئی ہیں، تو اس صورت میں وہ وضو بھی کرے جبیرہ کے احکام پہ عمل کرتے ہوئے اور تیمم بھی کرے، یہ دونوں کام کرنے پڑیں گے۔ تیسری صورت ہے کہ وقت کم ہو، اگر پٹی کھول کر زخم دھونا ممکن ہو لیکن پٹی کھولنے میں اتنا وقت لگے کہ نماز قضا ہو جائے گی، تو اس صورت میں وضو چھوڑ کر تیمم کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور چوتھی صورت ایک شک کی صورت ہے کہ جہاں بھی تمہیں شک ہو جائے کہ میری ذمہ داری وضو جبیرہ ہے یا تیمم ہے، اس مسئلے کی سمجھ نہ آ رہی ہو، سچویشن کی سمجھ نہ آ رہی ہو، اس حالت میں نے تیمم کرنا ہے یا پھر وضو کرنا ہے، اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو، تو وہاں پہ احتیاط واجب کی بنا پر وضو اور تیمم دونوں جمع کر لیں، مطلب وضو بھی کرے اور تیمم بھی کیا جائے۔ وضو کرے گا تو وہی وضو جبیرہ ہوگا۔ مولانا صاحب آخری سوال کا جواب دے دیں، شاہد نے جلدی سے کہا، اور وہ سوال یہ ہے کہ میں کب تک وضو جبیرہ کرتا رہوں؟ مولانا نے جواب دیا کہ جب تک ضرر کا خوف ہو، جب تک نقصان کا خوف ہو، جبیرہ کا حکم جاری رہے گا۔ جب تمہیں ڈاکٹر کہہ دیں کہ اب ان کے اوپر پانی لگانے سے مسئلہ نہیں ہوگا،
یا اس پٹی کو کھولنے سے مسئلہ نہیں ہوگا، پھر تم نارمل طریقے سے وضو کرو گے، لیکن جب تک یہ نقصان کا خدشہ ہے تم نے وضو جبیرہ کرنا ہے، غسل جبیرہ کرنا ہے۔ اب یہ مسائل سننے کے بعد شاہد کے چہرے کا اضطراب اب مکمل اطمینان میں بدل چکا تھا۔ اس نے شکر گزاری سے مولانا کی طرف دیکھا اور کہا، مولانا جزاک اللہ، آپ نے میرے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتار دیا ہے۔ دین اسلام واقعی کتنا آسان دین ہے۔ مولانا نے مسکرا کر بلال سے کہا، بلال میاں، شاہد کو وضو خانہ لے جاؤ اور جو طریقے میں نے بتائے ہیں ان کے مطابق اس کا وضو کراؤ تاکہ ہم سب جماعت میں شامل ہو سکیں۔ بلال نے ویل چیئر گھمائی اور دونوں دوست وضو خانے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ مولانا عمار نماز مغرب کے لیے مصلی کی طرف چل پڑے۔ تو وضو جبیرہ اور غسل جبیرہ کے یہ وہ احکام تھے جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھے، اور اس میں جو ہم نے سیکھا ہے وہ چند ایک قواعد ہیں۔ میں نے آج کے سبق سے ایک آسان قاعدہ سیکھا ہے، اور یہ تقریباً 6 قواعد ہیں اگر ان کو یاد رکھا جائے۔ پہلا ہے کہ اگر جلد دھل سکتی ہے آسانی سے تو پھر جلد کو دھونا ضروری ہے۔ دوسرا ہے کہ زخم یا پھوڑا ہے یا پٹی کو ہٹانا نقصان دہ ہے تو جبیرہ کے اوپر مسح کریں گے، اس مرہم کے اوپر مسح کیا جائے گا، اس پٹی کے اوپر مسح کریں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر ٹوٹی ہوئی ہڈی ہے اور پلستر نہیں ہے، وہ ہڈی کھلی ہوئی ہے، اس کے اوپر پلستر یا پٹی نہیں ہے، تو پھر تیمم کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور اس پہ پلستر لگا ہو تو وضو بھی کریں اور پلستر پر مسح بھی کرنا ہوگا۔ اور اگر جبیرہ کے احکام جاری نہیں ہو سکتے جہاں پہ، تو تیمم کرنا پڑے گا، اور جہاں شک ہو کہ میری ذمہ داری وضو جبیرہ ہے یا پھر تیمم ہے، تو وہاں پہ دونوں کو جمع کریں گے، وضو جبیرہ بھی کیا جائے گا، غسل جبیرہ بھی کیا جائے گا، اور ساتھ میں تیمم بھی کیا جائے گا۔ اور آخر میں ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے مشقی سوالات ہیں، ان کو غور سے پڑھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر ان کو لکھنے کی اور ڈسکس کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ٹوٹل 5 سوالات ہیں اور ان کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ پھر آپ کے لیے ایک عملی سرگرمی ہے کہ آپ نے ایک ٹیبل تیار کرنا ہے جس میں درج ذیل صورتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے جس سوچ کے اور اس سبق کو ایک مرتبہ پھر دہرا کر ان کا شرعی حکم لکھنا ہے کہ اگر معمولی زخم جس کی پٹی آسانی سے ہٹ سکتی ہو تو اس کا شرعی حکم کیا ہے، یا زخم پر ایسی پٹی جسے ہٹانے سے نقصان ہو تو پھر شرعی حکم کیا ہے، کھلی ہوئی ہڈی ہے یا ٹوٹی ہوئی ہڈی ہے اور اس پہ کوئی پلستر نہیں ہے تو اس کا کیا حکم ہے، لیکن اگر ٹوٹی ہوئی ہڈی ہے اور اس پہ پلستر لگا ہوا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس سرگرمی کو لازمی کریں، اور اسی طرح آگے بھی 2 صورتیں ہیں کہ جس کو آپ نے دیکھ لینا ہے اور اس کے شرعی حکم کو بھی لکھنا ہے۔